بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ تندرستی دے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اج جمعۃ المبارک ہے تے اسی انشاءاللہ جمعے کی تیاری کر لی ہے تے اسی ہوں یار جمعہ پڑھن جا رہے ہیں تے انشاءاللہ جا کے بیان سننے ہیں تے ماشاءاللہ پھر تسی بھی سنے بیان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رحمن واغثني رب اني مغلوب منتصر. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. محترم حاضرین، آج یکم محرم الحرام ہے اور جمعے کا دن بھی ہے، یعنی 1447 سال ہے جہاں وہ چل پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے منہ تک 1446 سال ہو گئے ہیں، 47واں سال ہے جہاں چل پیا۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور محرم گجرا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ یہ انہوں مہینوں کے جنہوں کے جنگ کرنی منع ہے اور انہوں مہینوں کے اندر جنہوں کے نیک اعمال کرنے چاہیے نے زیادہ یکم محرم الحرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ قوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی یاد موت اور موت کے تعلق رکھنے والی چیزوں کا بیان کر رہے ہیں۔ اج بھی میرا ارادہ یہی سی کہ موت اور اس متعلقہ جڑے احکامات ہیں انہوں کا ذکر کیا جائے، کیونکہ اسی لوگ
ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، اور جب کسی مصیبت پی جاتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کی کرنا۔ لیکن میں سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اس دن پوری دنیا کے اتنے علماء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور آپ کی شہادت اور آپ کی حکومت، آپ کے فضائل و مناقب بیان کیتے جاتے ہیں۔ یہ جڑے نیک لوگ ہیں انہاں دا تذکرہ مسلمان دے ایمان چ اضافہ کرتا ہے، اور جڑے صحابہ کرام ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرد ہیں، اور صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ جڑا سنت ہے، سنت ہے جڑی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں، اور صحابہ کرام میں جڑے ایک جماعت ہے، صحابہ کرام ایک جماعت ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت پہ عمل کیا۔ ساڈے واسطے ہوں یہ ہے کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیچھے چل رہے ہیں، جو کچھ آپ نے کیتا اسی وہ کر رہے ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں جڑے صحابہ کرام نے کیتے ہیں۔ اس واسطے سانو کیا جاتا ہے اہل سنت والجماعت یا واجماعت۔ اہل سنت کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے چلنے والے وجماعت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے سے چلنے والے لوگ وہ بنن گے اہل سنت والجماعت۔ جب اسی اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہنے ہیں تو پھر سانو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی معاملے دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتا اور آپ دے پیارے شاگرداں نے کی کیتا۔ انہاں دونوں دی مہر لگے گی کسی کام دے اوتے تے پھر ہی اللہ تعالیٰ اس عمل دا ثواب دے۔ اور اگر کسی کام دے اوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر نہ لگی، صحابہ کرام دی مہر نہ لگی، تے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند نہیں آتا، وہ کیسا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو۔ تے صحابہ 1,24,000 یا 1.5 لاکھ دے قریب نے، انہاں دے وچوں جنگ بدر دے وچ جڑے صحابی شامل ہوئے انہاں دا درجہ بہت بلند۔ پھر انہاں دے وچوں بھی عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دے اوتے کہہ دیتا کہ تسی جنتی ہو۔ اللہ دے پیارے نبی نے 1,24,000 صحابہ دے وچوں 10 صحابہ نو دنیا دے اوتے رہندیاں ہویا جنت دی خوشخبری سنا دیتی۔ انہاں 10 صحابہ نو کہندے نے عشرہ مبشرہ، وہ 10 لوگ جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ انہاں 10 دے وچوں 4 ہستیاں نے جڑیاں وہ پھر اس تو بھی زیادہ درجے والیاں، اور وہ 4 ہستیاں نے چاروں ہی خلفائے راشدین ہیں، اور چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا دے اوتے وزیر سن۔
ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اے جڑا رضی اللہ تعالی عنہ دا دعا ہے یا ایک لقب ہے، اے صحابہ کرام نو اللہ تعالی نے دیتا ہے۔ اے اللہ تعالی نے انہاں لوگوں کے بارے کیا کہ رضی اللہ عنہ، کہ ان لوگوں سے جو میرے نبی کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اللہ تعالی راضی ہو گیا۔ لہذا قیامت تک ہوں جدوں کسی صحابی کا ذکر آئے گا تے جدوں اللہ کہتا ہے انہوں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تے ہر صحابی کا تذکرہ کرنا رضی اللہ تعالی عنہ کئی ہے۔ یہ چار میں جڑے انہوں کا درجہ بہت بلند ہے، اور انہوں چونوں کے وچوں اج تذکرہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے نمبر پہ حضرت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار سن۔ یار غار اتو ہی نکلے ہے کہ وہ یار غار ول مزار، غار دے اندر بھی جب کوئی نہیں سی تے حضرت ابو بکر صدیق نال سن، کہ مزار دے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق اپنے پیارے نبی دے نال، اس وقت انہوں نے کہتے ہیں یار غار ول مزار، غار دے بھی یار سن تے مزار دے بھی دوست سن۔ اور صدیقین قرآن مجید کے اندر ایک اصطلاح ہے جڑے اسی الحمد شریف کے اندر دعا منگنے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ پاک سانو مستقیم رستے تے چلا، ایسے رستے تے چلا جنہاں تے تیرے انعام یافتہ لوگ چلے، جنہاں تے تو انعام کیتا، جنہاں نے کوئی جنت کا پروانہ دیتا، انہاں لوگوں کے رستے تے سانو چلا۔ لیکن یہ نہیں دسیا کہ وہ کیڑے لوگ ہیں، لیکن اگے جا کے قرآن مجید نے پھر یہ دس دیتا کہ جڑی تسی دعا منگتے ہو الحمد شریف دے اندر کہ صراط الذین انعمت علیہم، انہاں تو مراد ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جڑی تسی دعا منگی ہے نا کہ یا اللہ پاک سانو انعمت علیہم لوگوں کے رستے تے چلا، وہ دراصل تسی یہ گل کیتی ہے کہ یا اللہ سانو نبیوں کے رستے تے چلا، یا اللہ سانو صدیقین کے رستے تے چلا، یا اللہ پاک سانو شہداء والے رستے تے چلا، اور یا اللہ سانو صالح لوگوں دے نیک لوگوں دے رستے تے چلا جڑے تیری نظر چ نیک نے۔ ایک تے اسی کسی کو نیک کہنے ہیں نا، وہ اندر غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اسی کسی بندے کو بڑا نیک سمجھیے لیکن اللہ کے کاغذات جو نیک نہ ہو گئے، اور اسی کسی بندے کو اچھا نہ سمجھیے لیکن اللہ تعالیٰ کے نظر چ وہ بڑی قیمت ہو گئی، سارا اندازہ غلط ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کو کہہ دے کہ یہ صدیق ہے، یہ شہید ہے، یہ صالح ہے، پھر کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ لہذا اسی کہنے ہیں کہ یا اللہ سانو جنہاں لوگوں تو انعام کیتا ہے اس راستے دے اوپر چلا تے وہ جنہاں لوگوں تے اللہ نے انعام کیتا ہے وہ چار کیٹیگریاں نے، نبیین، صدیقین، شہداء والصالحین۔ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ہیں وہ اس کیٹیگری دے اندر آتے ہیں جنہاں سے اللہ پاک نے اپنا انعام نازل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول بنے۔ خلیفۃ الرسول کا مطلب ہے کہ رسول پاک کے بعد آنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حکمران تے خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق بن گئے خلیفۃ الرسول،
لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق دنیا کو تشریف لے گئے تو پھر حضرت عمر فاروق بنے خلیفہ. ہوں ابوبکر صدیق نے کیا کہ یہ رسول پاک کے خلیفہ ہے. ہوں ابوبکر صدیق کے بعد جب عمر بنے تو پھر انہوں نے ایسے نہیں سی کہا جا سکتا کہ رسول پاک کے بعد کے خلیفے کے بعد خلیفہ ایسے نہیں سی پھر کہنا ہونا. لہذا حضرت عمر فاروق نے کیا کہ ہوں خلیفہ تو رسول کا لفظ نہیں بولتے، ہوں امیر المومنین کہہ لو کہ مومنین کا بڑا، مومنین کا سردار یا مومنین کا قائد. ٹھیک ہے، اے لفظ پھر نکلے آ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. عمر فاروق نے ایک اور کام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دیتے ہیں تو وہ تیسری سیڑھی سے جانے جائے پیچھے تیسری. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق آئے نا انہوں نے کیا کہ ایتھے اللہ کے نبی بیٹھتے سن، ایتھے بیٹھنا گستاخی ہے، میں اتنے نہیں بیٹھ سکتا. لہذا جتھے میرے نبی کے قدم آتے سن میں وہ سیڑھی دے اتنے بواں. لہذا حضرت ابوبکر صدیق بڑے عاشق رسول سن. عشق رسالت کی گلاں میں بڑی خدمت کرے ہیں جس ساڈے عاشق رسول ہے. جب تسی سنو گے نا عاشقاں دی گلاں پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کتنے جھوٹے ہیں. تے ابوبکر صدیق نبی پاک نے قدموں والی اے سیڑھی جدے دوسری ہے جتنے ہن سارے لوگ بیٹھے ہیں بیٹھ کے. پھر تیسرے نمبر تے حضرت عمر آئے تے ہن تقاضا تے یہ سی کہ حضرت عمر اس تو بھی تھلے والی سیڑھی تے بیٹھن. تیسرے نمبر تے جو آئے پہلی نبی پاک دی ہو گئی، دوسری ابوبکر صدیق خلیفہ تو رسول دی، تے جب تیسرے نمبر تے آئے حضرت عمر فاروق تے پھر وہ تھلے والی سیڑھی تے بیٹھنا سی نا. تھلے والی سیڑھی تے بیٹھتے تے لوگوں کو نظر کیویں آندے. پھر آپ نے مشورہ کیا کہ بھائی دیکھو اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر میرے کو بعد جڑا ہے وہ پھر ٹوا کٹ کے بہے گا. لہذا عمر فاروق کیا وہ جڑا بھی آئے گا دوسری سیڑھی پہ بیٹھا کرے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تھوڑی خدمت میں پیش اس واسطے کہ جدوں تک اسی صحابہ کرام نبی پاک کے دوستاں اور انہاں لوگوں کو نہیں جانا گے جنہاں نے دین اسلام سارے تک پہنچایا سی، اسی اسلام تے عمل کس طرح کر سکتے ہیں. سانوں کی پتہ کہ کیوں اسی اسلام کو پسند کرتے ہیں. تو وجہ تو ہوندی ہے نا کہ سانوں پوچھے کہ یار عیسائی بھی ہے نا، جاپان دے لوگ بےایمانی نہیں کرتے ہاں جی، اور یورپین لوگ صفائی ستھرائی کے اندر کمال نہ بےایمانیاں نہیں کرتے، ہر ایک کا حق دے نا. تے تسی اسلام کو بھی کیوں پسند کرتے ہو؟ دوجا کو مذہب کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ کی جواب ہے سارا کوئی جواب. اسلام دیاں خوبیاں کا سانوں علم جو نہیں نہ کوئی عمل کرتا، لہذا اسلام کی فوٹو سارے ذہن ہی نہیں ہے. لہذا ابھی اسلام کا دفاع بھی نہیں کر سکتے کہ یار میں اسلام کو اس واسطے پسند کیتا ہے. وہ کہاں نہیں کر سکتے کہ سانوں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر کیسی کیسی ہستیاں گزریاں ہیں اور کس طرح خاک و خون کے اندر لوٹ کے انہوں نے دین اسلام سارے تک پہنچایا. اور یہ دین ہے جڑا اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور یہ صحابہ کرام نے جڑے یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ انہوں نے راضی ہو چکیا ہے وہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ میرے کو ڈرتے سن. لمن خشی رب رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ذالک لمن خشی رب. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اس لیے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. صحابہ کرام نے جب کلمہ پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو بعد انہوں نے صرف یہ نہیں کیتا کہ نبی کا حکم کی ہے، نہ گھر بار کی سوچی ہے، نہ کاروبار دی، نہ وطن دی، نہ مال و دولت دی، کسی چیز والوں نہیں سوچیا. ایک ہی سوچ سی انہوں نے کہ میرے نبی کا کی فرمانا ہے وہی کام ہے. حضرت عمر فاروق انہوں لوگوں کے فٹیاں وچوں ہے. قرآن پاک نے جڑی آیت میں پڑھی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ نے تعریف کی ہے انہاں صحابہ دی جڑی سب تو پہلے ایمان لے. والسابقون الاولون
من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے، سابق سن، سابق ہے نا پہلے، اولون اول لوگ، والذین تبعوہم بإحسان، اور پھر جڑے لوگوں نے بڑی خوبصورتی نال انہاں دی پیروی کی تھی، رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اے حضرت عمر فاروق جڑے نے اے سابقون بھی نے، اولون بھی نے تے مہاجرین دے وچوں بھی نے، یعنی کہ اس آیت دے نال نال حضرت عمر فاروق چلتے ہیں۔ آپ 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، بڑے دشمن سن، اور تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جس دن اسلام قبول کیا اس دن معاذ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھانے واسطے گھروں نکلے سن کہ میں انہوں نے شہید کرنا ہے، اس نیت کے نال نکلے سن۔ اس تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگی کہ یا اللہ پاک مکے دے اندر دو بندے نے جنہوں کا نام ہے عمر، ایک عمر بن خطاب ہے جنہوں کا تذکرہ اسی کرنے میں، انہوں نے عمر بن خطاب جنہوں کے بارے کا نام سی خطاب، ایک عمر بن حشام، عمر بن حشام جہاں نام ابو جہل ہے پایا ہوا، جنہوں ابو جہل کیوں ابو جہل، وہ جڑے سن مشرکین وہ کہتے ہیں ابو الحکم کہ ایک دانشور کا دانشور ہے۔ مسلمانوں نے کیا کہ جب انہیں نبی نو نہیں پہچانے ایک آدھا دانشور ہے، انہیں قرآن نو نہیں منیا، ایک آدھا دانشور ہے، یہ دشمن اسلام ہے، یہ ابو الحکم نہیں ہے بلکہ یہ ابو جہل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ چوک کے دعا مانگی کہ اللہ حالات بڑے خراب سن، جڑے لوگ مسلمان ہوئے سن انہوں کی زندگی بڑی طلب سی، کہ تسی جانتے ہو کہ کسی کو جناب ریتاں تے لٹایا جا رہا سی، کسی کو ماریا جا رہا سی، کسی کو زمین کی دب کے شہید کیتا جا رہا سی، نماز پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں سی، کاروبار بند ہو چکے تھے سن، لین دین ختم، بائی کاٹ جن کو پانی چھینکنا کہتے ہیں، یہ وجہ حالات سن۔ کوئی طاقتور بندہ جڑا ہے وہ ساتھی نہیں سی، ماڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے سن، انہاں حالات کے اندر نبی پاک نے ایک دن دعا مانگی کہ اللہ اے جڑے دو بندے نے دوئے تگڑے بندے سن، تے حضرت عمر بن خطاب نے جڑے یہ جوانی کے وچ ہی مشرکین مکہ دے سفیر بنائے گئے تھے۔ سفیر کا مطلب ہے کہ معزز ترین بندہ ہوتا ہے، وہ جڑی گل کرتا وہ اس ملک کی گل کہلاتی ہے۔ مثلاً سارے ملک اگر ایران کا سفیر ہے نا وہ ساری حکومت کوئی گل کرے گی نا تو سفیر کی گل ایجی ہوگی جی میں ایران کے بادشاہ کی گل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سفیر سن انہوں نے بنا لے گئے، ابو جہل جڑا تھا تو تمہیں پتہ لگ گیا کہ وہ انہوں کا سب تو بڑا دانشور تھی اور آخری دم تک وہ مڑیا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ اللہ یا تے او تے یا او، دونوں جو ایک بندہ نے جڑا اینو اعز الاسلام، دعا دے الفاظ کی سن اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب اور عمر بن حشام، اے میرے مالک عمر بن خطاب نو مسلمان کر دے تے یا عمر بن حشام نو مسلمان کر کے اسلام نو عزت عطا کرتا، یعنی انہاں جو اگر کوئی بندہ مسلمان ہوئے گا تے اسلام نو عزت ملے گی، تے پھر اللہ تعالیٰ انساناں دے قلوب دے اندر چاتی ماردا، دلاں دے اندر چاتی ماردا، جس دل دے اندر اللہ نو کوئی خیر نظر آتی ہے نا تے اللہ تعالیٰ انہوں توفیق دیندا۔ اس واسطے کہنا دل صاف رکھنے چاہیے نا ہمیشہ، دلاں دے اندر کرودھ کینے تے جڑیاں رنجشاں ہیں نا یہ اللہ جب چاہتی مارتا ہے پھر اللہ توفیق نہیں دیتا۔ اس واسطے کیا کہ سب تو بہترین آدمی ہے جب دل صاف ہو، تو پھر اللہ نے چاہتی ماری ہے نا جدوں تے نہ نکل آیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جناب اللہ جی تاں کہندے ہیں کہ ساری دنیا مرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا مرید ہو کے آئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، لیکن
عمر فاروق مراد رسول. عمر فاروق کون ہے؟ مراد رسول. یعنی یہ مرید نہیں ہے نا، بلکہ انہوں اللہ نے اللہ کو نبی پاک نے منگ کے لیا. عزت دے اسلام نو حضرت عمر فاروق دے ذریعے. عمر فاروق کا لقب بعد چ پیا. فاروق کا مطلب ہے کفر اور اسلام دے اندر فرق کر دینے والا، گنجل بٹا دینے والا. مشہور ہے کہ پھر جدو اسلام قبول کیتا تے کہنے لگے کہ وہ چھپ کے نماز نہیں پڑھنی، وہ چھپ کے نماز نہیں پڑھنی. حضرت حمزہ اور حضرت عمر اگے لگے نا پھر آخیا کہ جنہیں اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے آؤ ڈکو سا. دیکھو نا اللہ کے نبی نے کیا سی نا کہ عزت دے اسلام. عزت پھر ایسا ملی کہ نکلے نا پھر اعلان کیا کہ جس بندے نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، بچے یتیم کرنے نا، آؤ ڈکو سر مسیح چلے جی نماز پڑھو. پھر سرے عام جا کے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی. پھر حضرت عمر کو خطاب ملیا فاروق کہ فرق کر دیں کفر اور اسلام دے اندر. پھر حضرت عمر فاروق جب مسلمان ہو گئے ہیں پھر پیچھے مڑ کے آپ نے نہیں دیکھا. پھر سفر ہے یا غزل ہے، پھر جنگ ہے یا صلح ہے، صبح ہے یا شام ہے، ہر وقت لوگوں نے دیکھا کہ نبی پاک نے ابو بکر نے تے عمر نے یہ تین ہستیاں ہر وقت اکٹھیاں، ہر وقت اکٹھیاں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں صحابہ کرام دے بارے سے جتی دیاں بشارت بڑیاں زبردست بشارت پچھانی اپنے انہاں ہستیاں نو تے پھر انہاں دے پیچھے چلیے کیوں نہیں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑیاں خوبیاں کسی نبی چ ہوندیاں نا، نبی چ وہ ساریاں خوبیاں حضرت عمر دے اندر موجود ہیں. نبیاں دے اندر جڑیاں خوبیاں ہوندیاں نا وہ خوبیاں حضرت عمر دے اندر موجود ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوگا لکان عمر، تو وہ عمر نبی بن جاتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. کتنی بڑی گل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ نبیاں والی نبی آنا کوئی نہیں، ورنہ اس ہستی دے اندر وہ خوبیاں نا جڑیاں نبی اور زندگی دے اندر اسلام آگے کیا نا کہ بشارتاں دے دیتیاں کہ عمر جنتی ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرمایا کہ جس راستے پر عمر چلتا ہے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان کی ضرورت نہیں کہ حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے کے اندر یا گھر کے اندر کوئی بچیاں جمع سن کے اس دور کے اندر بچیاں ایک دف جہا سی جی ڈھول کا ایک سرا لا لیا ایک پاسا چھاننی جی سی ایک پاسے وہ لگا ہوتا ہے چپڑا وہ دف 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 اپنا بجا وہ بچیاں بجا رہی سن. جب حضرت عمر آئے نا تو بچیاں نٹ گئی. بچیاں نے وہ اپنے چھپا چھپو لے غائب ہو گئی. اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھی کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان نہیں اتنے کھلو سکتا جتنے عمر گزرے. یہ شان ہے انہوں نے. اور انہوں کے بارے سے جہاں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ کمال گلاں ہے. حضرت عمر کی زندگی کا مطالعہ کیتے بغیر بندہ مسلمان بن نہیں سکتا صحیح. اور نہ ہی اسلام کی حکومت کے بارے کوئی نقشہ انسان کے ذہن سے بہ کرتا ہے کہ کس طرح کا اسلام ہونا چاہیے. یہ حضرت عمر کا اسلام ہے. اور حضرت عمر نے اسلام کی کوئی ایسی شکل دنیا کے سامنے پیش کی ہے کہ بڑے بڑے کفار و مشرکین کہنے سے مجبور ہو گئے سن کہ اگر حضرت عمر جیسا ایک انسان اور مسلمانوں سے پیدا ہو جاتا تو دنیا کے اتنے کفر کا نشان ہی مٹ جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک باغ کے اندر بیٹھ گئے. باغ کے اندر پرانے زمانے کے خوہ دے سن، خوہاں کے دوارے
چھوٹی چھوٹی وٹ کرائی دی سی. آپ بہ گئے تو خوہ دے وچ اپنے قدم مبارک آپ نے لٹکا لے. آپ نے ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا بوا بند کر دے, میری اجازت تو بغیر کسی بندے نو اندر نہ آن دے. تھوڑی دیر ہوئی تے دستک ہوئی دروازے پہ. صحابی نے جا کے دیکھا ابو بکر صدیق سن. انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق تشریف لے آئے ہیں, انہوں نے آن دیا کہ نہ. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو اندر آنے دو اور اسے کہو کہ تم جنتی ہو, جنتی بشارت بھی دو اور اندر بھی آن دو. پھر دروازہ بند ہو گیا. پھر دستک ہوئی, آ کے دسیا صحابی نے کہ یا رسول اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. آپ نے پھر فرمایا کہ آنے دو اور اسے کہو کہ آپ جنتی ہیں. جنتی بشارت پھر دیتی گئی. اسی طرح حضرت عثمان غنی کے بارے میں جنت کی بشارت آپ نے دیتی. آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ جنت فرق و فرقی جنت ہوں گی. بعض جنتی اپنے اتنے دیکھنا ہے نا جب آسمان والے پاس جنہیں سانو ستارے نظر آتے ہیں, اس طرح بڑیا لوگوں دیا جنت ہون گی. جنت منو بھی ملے گی, تمہیں بھی ملے گی, اللہ کرے سارے سارے جنت داخلہ ملے. لیکن کچھ لوگوں دیا جنت ایڈیاں اچھیاں ہو گیا کہ جی سانو زمین تو ستارے نظر آتے ہیں, اس طرح جنتیاں اپنے کو اتنے والے لوگوں دیا جنت نظر آن گیا. وہ نبیاں دیا جنت ہون گیا تے بڑے لوگوں دیا. تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کی جنتیں بھی وہی جنتیں ہیں, یعنی وہ نبیاں دیا جنت ہیں. لیکن ابو بکر اور عمر وہ ہستیاں ہیں کہ جس طرح نبیاں کو اللہ تعالیٰ بالا خانیاں دیا جنت عطا کرے گا, اس طرح ہی حضرت عمر فاروق کو بھی انہاں بالا خانیاں دے اندر جنت عطا کی جان گی. آپ نے ایک بار خواب دیکھا تے آپ نے صبح لوگوں کو خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے دودھ پیش کیا کہ میں دودھ پیتا اور جڑا دودھ بچ گیا وہ میں حضرت عمر فاروق کو دے دیتا اور اتنا نصیب ہے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ مطلب نکلے گا. آپ نے فرمایا کہ دودھ جب دیکھو نا خواب کے اندر علم یہ تعبیر کی ہوتی ہے. علم جب تمہیں دودھ دے کوئی یا تھی دودھ پیو تو سمجھو تمہیں علم کی کوئی گل ملے گی, کوئی علم اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. وہ علم منو اللہ نے عطا کیتا تے اس تو بعد میرے تو بعد حضرت عمر فاروق نو وہ علم دیتا کہ انہوں کی حکومت اس طرح بنے گی کہ ساری دنیا سے ایک نشان ہوئے گا. مطلب یہ ہوگا کہ میرے بعد حضرت عمر فاروق نو اللہ تعالیٰ بڑا مقام عطا کرے گا. 22 لاکھ مربع میل سے آپ کی حکومت ہے جی وہ بن گئی سی, دنیا فتح ہو چلی سی. ظاہر ہے دشمن بھی بنتے ہیں. حضرت عمر فاروق کے دشمن بھی بڑے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جڑیاں آپ کی اعزازات ہیں اور آپ کی شان و شوکت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نظر چاہتا ہے جہاں مقام وہ انسان بیان نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود تھی اگے دیکھو گے کہ کیسے خاکسار انسان سن. اینی عاجزی سی انہوں دے اگے کہ انسان بیان کرتے ہوئے بھی شرم نہیں گیا. کوئی جھوٹ ہی نہ سمجھے کہ اس گل ایڈا بڑا بادشاہ کے بڑے بڑے سلاطین اور بڑے بڑے جابر لوگ انہوں کا نام سن کے کمب جاتے سن اور وہ شخص ایڈا عاجز اور مسکین سی کہ انہیں کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں رکھا تھا اپنے نام. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوئے, بڑے بڑے بادشاہ کمبدے ہونے کا نہ کیا کروں کہ منہ نہ کر لے. اور وہ شخص ہے جڑا وہ زمینوں پہ لیٹ کے سمے اور ایسا نمونہ پیش کر دیا دنیا پہ کہ اسی جڑے اج بھی آنے ہیں نا اسلام آنا چاہیے, قرآن کا نظام آنا چاہیے ملک کے اندر. اسی جب مسلمان ہاں, اسی امریکہ کا قانون مننے ہاں, اسی یو کے کا قانون مننے ہاں, اسی قرآن کیوں نہیں اپنے اتنے نافذ کرتے. یہ کتنی بڑی یہ ہے کہ سارے منافق حکمران ہیں, بد کردار طرف لوگ ہیں. انہوں کو پتہ ہے اگر قرآن مجید آ گیا وہ 100% آبادی نہیں 98% 97% اسی مسلمان ہیں. اسی قرآن روز پڑھنے ہیں لیکن کیسا
ظلم ہے کہ جس قرآن کو اسی روز پڑھنے ہیں جہدے اندر ساری نجات ہے انہوں اپنے اتنے نافذ کرنے میں اسی تیار نہیں ہیں. ہاں جی سارے حکمران کہتے ہیں کہ اگر قرآن کا نظام لے آتا تو پھر تو ساری قوم ٹنڈی ہو جائے گی. یعنی کہ اسلام کے اندر ہے نا کہ جب اسلام آئے گا تو چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. ٹھیک ہے تو گیٹاں کے ہاتھ پیر کٹے جان گے پھانسیاں دیتی جان گیا چاہتے کی ہون گیا پھر نہیں ہوندیاں. ایک دو کا جدو لگتا ہے نا جدو اس کو بعد نہ زنا ہوتا ہے نہ شراب پیتا جاتا ہے نہ سارے حکمران کہتے ہیں کہ مولوی آتے ہیں سلام نافذ کرو تو جی سلام لے آتا تو یہ سارے ٹوڈے ہو جاتے ہیں مطلب کہ جس اسی کرپٹ ہاں جی اسی پتہ نہیں کنے ایک کرب کے 40 کروڑ کے صرف بسکٹ کھا گئے بسکٹ بھی جڑے کھائی کرو نا اجے تک بسکٹ رکھی دے تے سارے حکمران جڑے نا صوبیاں دے وچ جڑے وزیر اعلیٰ نے ہر وزیر اعلیٰ ارباں روپیاں دے چاہ تے بسکٹ ہی کھا گئے. تے جے اسی آکھیے نا کہ بجلی دے بل تے 10 روپے گھٹ کر دیو کہندے نے ناممکن ہے. آئی ایم ایف نہیں منگتا سلا یہاں کے بسکٹوں کی واری کوئی نہیں آخر کہ تھی 1.5 ارب کے بسکٹ کھا گئے ہو تو باقی جو کچھ کھا گئے ہو تو تمہیں سارا پتہ ہی ہے. تو اسلام کے اندر حضرت عمر فاروق نے کیسا نظام قائم کیا اور کی مسالہ دیتی انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے. ایڈا بڑا انسان کا عالم یہ سی کہ جدو خلیفہ الرسول سن امیر المومنین سن ایک دفعہ ایک مقدمہ انہوں کا پیش ہوا تھا. اس وقت بھاویں حضرت ابوبکر صدیق ہوں حضرت عمر ہوں عثمان غنی ہوں یا حضرت علی مرتضیٰ ہوں. حضرت علی مرتضیٰ نے بھی عدالت کے کیس اپنے ڈیفینڈ کیتے تھے قاضی کے سامنے پیش ہوتے سن. یہ لوگ انہوں کوئی استثناء حاصل نہیں سی. تے عمر فاروق جڑے نا کسی مقدمے کے اندر پیش ہوئے انہوں دے سامنے جڑا بندہ سی وہ ایک عام صحابی سی تے حضرت زید بن ثابت جڑے نا وہ قاضی سن. تے جدو مقدمہ پیش ہوا تو قاضی صاحب نے کہا کہ تسی ذرا امیر المومنین نیڑے آ جاؤ گے. ایک نا بنیا دا مجمع واسطے کٹہرے جائے مطلب تسی نیڑے آ جاؤ. دوسرے نمبر تے جدو آپ کے مخالف کو پوچھا گیا کہ تیرے کول کی جڑا تو دعویٰ کیتا ہے حضرت عمر فاروق کے خلاف کہ تیرے کول کی گواہ ہے وہ گواہ نہیں پیش کر سکے. جب گواہ کوئی نہ پیش کر سکے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ جہد خلاف کیس ہے وہ قسم اٹھائے گا. یہ قانون ہے. مطلب میں کسی نے چوری کا الزام لگانا میں گواہ پیش کرا گا کوئی ثبوت جی میں گواہ نہیں پیش کیتے ثبوت نہیں دے سکیا تو پھر جہد الزام لگایا وہ قرآن کی قسم اٹھائے گا پھر وہ جان چھٹے گی. وہ جڑے زید بن ثابت سن نا صحابی جنہوں نے قرآن شریف جمع کیا لے کے آیا قرآن شریف انہوں نے اکٹھا کیا. انہوں نے حضرت عمر فاروق وہ نہیں سن چاہتے کہ قسم اٹھانی پے. وہ امیر المومنین ایڈی بڑی ہستی ہے تے انہوں نے قسم نہیں میں چکاؤں گا. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ جو شریعت کہتی ہے وہ مطابق میں بھی قسم چکا. بہرحال قسم چک لئی مقدمہ خارج ہو گیا. بعد حضرت عمر نے قاضی کو کہا کہ یار تو کس طرح کا پتا ہے تو انصاف کس طرح کا کرنا پیا کہ منو تو ترجیح دینا سا پیا انہوں آتا سا پیا اتنے کھلو تینوں کہتا سا پیا نیڑے ہو اور مینو قسم چکنی چاہیے سی تو مینو قسم چکان کو بچا سا پیا. اندازہ کرو تھی کہ حضرت عمر فاروق کا ذہن دین اسلام اور شریعت کے بارے کی سی کہ جو ایک عام آدمی کے نال سلوک ہونا چاہیے وہی سلوک میرے نال ہونا چاہیے. اور ایک دفعہ نہیں یہ سینکڑوں مرتبہ ایسا واقعہ اور جیسے قرآن کوئی پیش کر دینا سا قرآن کوئی پیش کر دینا سی اتنے حضرت عمر فوراً اپنی ہار مان لیتے سن کہ بھائی ٹھیک ہے میں غلطی دے ہوں تو میں جڑا نا پچھا ہٹ جانا. ایک بار رواج چل پیا اتنے کہ میں کیا کرنا انہیں کہ اپنے حق مہر ہے یہ سارا شریعت کے خلاف اسی حق مہر دیں. یہ حق مہر کوئی حق مہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بعض خواتین کا حق مہر لکھاں روپیہ اس زمانے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کا حق مہر 5,10,000 بنتا اج کے پیسوں کے جنہوں نے کنورٹ کر کے دسے ہیں.
اس طرح جب نبی پاک کا دور گزریا تو پھر لوگ اپنی عزت بنانے واسطے نا بہت بہت مہر رکھنے لگ پے اپنی دھیاں کا. کوئی اپنا میں اپنی دھی کا مہر نہ لینا, کوئی وہ ودھ ہی جائے گا. حضرت عمر فاروق نے سوچیا کہ مہر سے پابندی لانا میں کہ اس تو بعد بھی مہر کوئی مقرر نہ کرے. لوگوں کو بڑی دقت پیش آنے لگ گئی ہے. ہر بندہ چلو خطی چ پی گیا میں اپنی بیٹی کا مہر اس تو بھی زیادہ رکھاں گا تاکہ لوگ آخر بھی بڑا مہر فلانی بیٹی فلانے کی بیٹی کا ہوا. اچھا وہ مہر جڑا جب مقرر کر رہے سن تے ایک عورت جڑی ہے نا وہ ٹکرا گئی حضرت عمر فاروق دے نال. وہ کہنے لگی کہ تسی کون ہوندے ہو جدوں اللہ تعالیٰ نے ٹکا نہیں پایا مہر دے. اللہ تعالیٰ کہندا ہے کہ اگر کسی نے سونے کا ڈھیر بھی کسی نو عورت نو دیتا ہے مہر کے اندر تے وہ دے سکتا ہے, اور اگر طلاق دے تے انہوں نہ ہی لوے واپس پھر وہ کو کچھ بھی. جدوں اللہ کہندا پیا کہ پورا خزانہ بھی دیتا ہے تے واپس نہیں کرنا تے تسی کون ہوندے ہو کہ تسی اندر کہ میں ٹکا پانا ہے مہر دے تے. حضرت عمر فاروق نے اسی گھڑی قرآن کی آیت سنی تے آخیا کہ بھائی میں غلطی تے ہاں, میں اپنی غلطی واپس لے لوں. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کسی حکمران کا. اور انصاف اینا تو زیادہ آپ کے دور کے اندر جڑے گورنر ہوتے ہیں انہوں اجازت نہیں سی کہ دیوڑی بنا. اس وقت دیوڑیاں ہوتی ہیں جیسے دربان کھلوتے تاکہ اندر آن تو پہلا پوچھ گچھ ہوئے. آپ نے فرمایا میرا کوئی گورنر ہے جہاں دیوڑی نہیں بنائے گا, بری کپڑا نہیں پائے گا, اور آٹا چھان کے نہیں کھا سکتا. کھانے تو آئے گا میرا گھر. ایسے کو بسکٹ کھاتے تھے کیوں نہیں ہونے دیتے اسلامی نظام. اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کے آ کے مجھے ووٹ دو تو آتے ہیں یہ بھی منہ مار دینا چاہتے. اور جب تک نیک لوگ اللہ کے نبی دے غلام نہیں آن گے دین دے اندر پھر ایسا کچھ ہی ہوئے گا جو کچھ ہوتا گیا. اچھا کوئی حکمران کوئی گورنر چھانیا کا آٹا نہیں کھائے گا, یہ آپ کا قانون سی بنیا تھا. اور دیوڑی نہیں رکھے گا. کوئی دربان جڑا مرضی آوے اور برابری کی سطح کرے گا. حضرت عمر بن العاص فاتح مصر و شام بہت بڑے جرنیل بڑے عقل مند انسان مصر کے گورنر سن. ہوں ہوا کہ مصر دے وچ کوئی کھیڈاں کھوڈاں ہو رہی سن, مقابلے ہو رہے سن. تے حضرت عمر بن العاص کا بیٹا دوڑاں دے وچ جویں کوڑی دے ہوندے نے ساڈے مقابلے ایسا دوڑاں دا ایک مقابلہ سی. وہ دے وچ دوڑ لگی. ایک چودھری صاحب سن یہ سمجھدا سی کہ میرا باپ گورنر ہے. ہوں دوڑ لگی تو کوئی عام منڈا اٹھیا وہ دوڑ دے وچ نہ گورنر دے بیٹے نال اگے لگ گیا. جدوں اگے لنگیا تے گورنر دے بیٹے نو خار آئی. وہ میں گورنر دا بیٹا, میں معزز آدمی, میرے نالوں ایک عام بندہ اٹھ کے اگے لنگ گیا. انہیں نا انہوں پھڑ لیا اور وہ دو چار سکوٹیاں کڈ ماریاں اور کیا کہ تو عزت دار دے نال مقابلہ کرنا ہے, باعزت لوگوں دے نال مقابلے کرنا ہے. جدوں یہ گل ہوئی تے انہیں حال ہنگل نہیں کی. وہ عام مصری نے وہ حضرت عمر فاروق کے کول مدینے شریف چلا گیا اور جا کے کہنے لگا جناب اے کام ہوا. لو جی پھر سد لیا حضرت عمر نے کہنا دیکھو اسلام کی چیز ہے. سد لیا مقدمہ چلیا ثابت ہو گیا کہ گورنر کے بیٹے نے زیادتی کی ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی جس طرح دیا سوٹیاں تنوں یہ ماریاں نے کری محفل کے اندر. اور مزے کی گل ہے کہ گورنر وہ باپ کو بھی سر زیادہ سی اور انہوں کا باپ کوئی عام آدمی نہیں, بڑا مشہور صحابی عمر بن العاص فاتح مصر و شام بڑا جنہ ہے. آپ نے ساری دنیا کے سامنے گورنر کے بیٹے کو اس عام بندے کو سوٹیاں مروائی. ایک جگہ پہ میں پڑھیا سی میں ہوں تازہ ترین اسٹڈی کے اندر نہیں لبا. نالے آپ نے کیا کہ 2-3 سوٹیاں یہ ابے کے سر چ بھی مار یا اتنے میں پڑھیا سی. ہوں میں نہیں لبا میں تمہیں ثبوت کے نام دستا لیکن ایک گل ایک جگہ میں پڑھی ہے نال کیا کہ یہ پیو کے سر چ بھی مار سوٹیاں کیونکہ یہ بھی قصور ہے. اگر یہ اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم دینا تو کیوں ایسا کرتا. یہ بڑا معزز بنیا تھا. یعنی کہ بڑا لفظ بولیا سی نا کہ معزز کے نال تو مقابلے کرنا. اسلام کی کیسی شکل حضرت عمر نے اپنی حکمرانی دے کہ حکمرانہ جڑا وہ شربت بھی نہیں پیتا,
شربت پین لگے تو آپ نے فرمایا کہ یہی شربت میری ساری فوج کے سپاہیاں کو مل گیا. پتہ نہیں کیا تھوڑے واسطے سپاہیاں کتوں ملنا ہے. آپ نے فرمایا جب تک سارے سپاہی یہی شربت نہیں پین گے عمر فاروق یہ شربت نہیں پی سکتے. یہ انصاف، یہ انصاف جڑا ہے نا، اسی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی حکومت آئے، مسلمان حکمران آئے تے اس طرح حکومت کرے جی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی تھی. آپ کے جڑے واقعات ہیں نا وہ پڑھ کے انسان کہتا کہ یار اے اسلام اسی کتنے پس گئے. آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے واسطے روم کا ایک سفیر آ گیا. روم یعنی کہ عیسائی بادشاہ کا سفیر آ کے دیکھ کے کیسا حکمران ہے، دنیا ڈر گئی ہے، سارے ملک کا بھی حملہ کروں ہے. وہ جدو آپ کو ملنے واسطے آیا تو آپ اپنے ڈیرے پہ موجود نہیں سی. پھر کسی نے کہا کہ وہ جتنے فیصلے کرتے ہیں اتنے جاؤ، اتنے بھی نہیں لگے. پھر کسی نے کہا کہ صحرا دے اندر جتنے اونٹ چرائے جاتے ہیں اتنے چلے جاؤ. اس بندے کی حیرت انتہا نہ رہی. وہ کی دیکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق جڑے نے ریت کے اتنے بغیر کسی چادر کے لیٹے دے نے اپنے سر کے تھلے ایک اٹ رکھی دی ہے، کچی اٹ، اور ستے دینا بھوک نیند رہے. وہ روم کا جڑا سفیر سی وہ حیران ہو گیا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ایڈا دبدبا اس طرح غربت کے اندر ستا تھا کہ زمین کے ریت اتنے سو گیا تھا اور سراہنا بھی کوئی نہیں، اٹ رکھ لی سر کے تھلے. اس وقت انہوں نے جملہ بولیا سی جڑا اج تک دنیا بولتی ہے کہ عمر تو عدل و انصاف کیتا تے سکون دے نال سو گیا. اے عمر تم نے عدل و انصاف کیا ہے تو سکون کے ساتھ سو گئے ہو. ہم لوگ ظلم کرتے ہیں تو ہمیں نیند نہیں آتی. ظلم جڑے حکمران کرتے پہ نا انہوں نیند نہیں آ سکتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کسی گھر کے اندر بچے دے رونے کی آواز سنی. اچھا بڑے مشہور واقعہ، خدمت خیر دی. حکمران ہوئے تو لوگوں کے کام کرے جا کے. آپ کا قانون یہ سی کہ جدو بچہ دودھ ماں کا چھڈے گا نا، ہوں تو ماں کا دودھ پیندے ہی نہیں نا لوگ. آپ نے یہ قانون بنایا جدو اسلام آ گیا، مال غنیمت دولت کی ریل فیل ہو گئی. آپ نے کیا ماں کا دودھ تقریباً 2-2.5 سال سے چھڑ دینی ہے. بچہ دودھ چھڈے گا تو وہ وظیفہ لگ جائے گا. جہاں بچہ بھی دودھ چھڈے گا ماں کا وہ وظیفہ لگ جائے گا. ہوں اج کے نوجوان نسل جڑے فیڈراں دے دودھ پی کے پلے نا، یہاں کو نہیں پتا کہ کسی زمانے چ بچہ ماں کا دودھ نہیں سی چھڑتا. ماواں دودھ کے اتنے کدی کوڑی لاندیاں سن چیز، کدی پوچھ کے بچہ دودھ چھڈے، لیکن وہ چھڑتا نہیں سی. بچے کو دودھ چھڈانا ایک بڑا کام ہوتا تھا. اچھا ہوں ہوا ہے کہ بچہ روئی جاتا سی. حضرت عمر نے گشت کے دوران پوچھا کہ بچے کو چپ کرا، کیوں روندا پیا؟ لیکن وہ بچہ چپ جب نہیں کیتا. پھر آپ نے حقیقت جانی تو اس عورت نے کیا کہ ساڈا خلیفہ عمر فاروق نے جڑا وہ وظیفہ ادو دیندا ہے جدو بچہ دودھ چھڈدا ہے، تے میں اپنے بچے کا دودھ چھڈانی پئی ہاں تاکہ بچے کو وظیفہ لگ جائے. حضرت عمر نے اتنے کہا اوہو پتہ نہیں میرے اس فیصلے نال کنے کے بچیاں کا دودھ چھڈایا ماما نے. یہ بھی میرے وقت آپ نے یعنی اس چیز کو اپنی غلطی سمجھا. اسی وقت آپ نے گئے نا اور صبح آپ نے فیصلہ کیتا کہ اج تو بعد جدو بچہ پیدا ہو جائے تو وظیفہ لا دے دودھ چھڈان تک وہ ڈیکو. بہرحال اپنی گفتگو کو ختم کرنا کہ اج کا دن جڑا اس عظیم خلیفہ راشد مراد رسول اور سسر رسول آپ کی ایک بیٹی نبی پاک کی بیوی تھی، انہوں کا یوم شہادت ہے. دشمن بڑے تھے اپنے کو رکھتے نہیں سن، کوئی پہرے دار نہیں سن رکھتے، کوئی سپورٹنگ گارڈ نہیں سن رکھتے. عوام محبت کرتی سی انہوں کے نام سے، سوال ہی نہیں سی پیدا ہوتا کوئی ایسا کرے. بہرحال اسی چیز کا نقصان ہوا کہ نماز کے دوران حضرت عمر فاروق دے اتنے ایک مجوسی نے، ایران کے نالوں کا تعلق سی، مجوسی ایرانیوں کو کہتے ہیں. مجوسی نے وہ صحیح مجوسی سی، مسلمان نہیں سی، لیکن مسلمانوں کے انہیں چادر اتنے لائی
چنگل واٹا کیتا تے زہر دا بجیا دا خنجر نال لیا تے حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز سے کھڑا ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے اس کو پہلا دعا مانگ لی سی کہ یا اللہ مینوں شہادت دی موت دے اور اپنے حبیب دے شہر دے وچ ہی مینوں موت عطا کر. ظاہر ہے ایڈے بڑے حکمران دا اس جگہ دے اتنے شہید ہونا مشکل سی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے شریف کے اندر ہی انیاں فوجاں دے وچ شہید ہوئے اور پھر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلو دے اندر دفن ہوئے. اج کوئی بھی عمرہ کرنے والا یا کوئی بھی حج کرنے والا جدوں مدینے شریف جاتا ہے، جدوں اپنے نبی دے اتنے سلام پڑھتا ہے تے نال ہی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے اتنے بھی سلام پڑھتا ہے. جڑے گئے نے انہوں نے پڑھیا، اسی جڑے باقیاں سانوں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اسی اتنے جا کے انہاں ہستیاں دے اتنے سلام پڑھیے. بہرحال کہتے ہیں کہ کیسا مقدر ہے حضرت عمر فاروق دا کہ شہادت دی جگہ جڑی ہے نا قیامت والے دن وہ بھی گواہی دے گی. مثلا جڑے لوگ میدان بدر دے اندر شہید ہوئے ہیں انہاں دی گواہی میدان بدر دے گا، ایتھے میرے دا خون گریا، میرے ایتھے خون گریا. جڑے احد دے اندر شہید ہوئے ہیں، جڑے پہاڑاں دے اوتے شہید ہوئے ہیں، پہاڑ گواہیاں دین گے. حضرت عثمان غنی جدو شہید ہوئے تے آپ دا خون مبارک قرآن شریف کے اوتے گریا تے کہندے نے کہ قرآن مجید گواہی دے گا حضرت عثمان غنی دی شہادت دی، تے حضرت عمر فاروق دی شہادت دی گواہی نبی پاک دا مصلی دے گا. محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر کھڑے سن جدو شہید ہوئے تے کہندے نے کہ قربان عمر فاروق تیری شان پر کہ کسی کی گواہی میدان دے گا، کسی کی گواہی قرآن دے گا، اور عمر فاروق تیری شہادت کی گواہی نبی کا محراب اور مصلی دے گا. حضرت عمر فاروق دی جڑی ذہن سی اندر سی آپ کا جو گل سوچتے سن کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا سی، جنہوں کہتے ہیں موافقات رسول، یعنی زمین دے اتنے جڑی گل حضرت عمر فاروق نے سوچی ہے یا جڑا مشورہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مشورے نو آسمان کو قرآن بنا کے نازل کر دیا. انشاءاللہ آئندہ جمعے سے ضرور اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ. انه تعالی جواد کریم مالک رؤوف رحیم. الحمد لله الذي جعل الجمعة عيدا للمسلمين فاستغفرنا بالمؤمنين ما بعد بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بألف صلوات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بألف صلوات. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وجعل منهم وأفضل من قضى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله. لو جی ماشاءاللہ الحمدللہ جمعۃ المبارک دا بیان سنیا بعد جماعت نماز ادا کی ہے تے ہن انشاءاللہ تانوں بیان سنانے. ساری ویڈیو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو. اللہ حافظ.